الصلاة خير من النوم. اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی یاد آنا شروع ہو جائے، اللہ کی پہچان مل جائے. آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود، اچھا کپڑا پہننے کے باوجود، اچھی گاڑیوں میں گھومنے کے باوجود، اچھے محلوں میں رہنے کے باوجود اگر اسے خدا کی یاد نہ آئے تو یہ زندگی اچھی نہیں ہے. اور وہی آدمی اگر جناب والا چھپروں میں رہتا ہو، چٹنی روٹی سے کھاتا ہو، ملا کہ نہیں ملا فاقہ کرتا ہو، لیکن پانچوں ٹائم کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا ہو، یہ زندگی بہت اچھی ہے. تو اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد مل جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جائے. اللہ کی یاد کرنے کا جب آپ کو موقع مل جائے گا تب سمجھ لینا کہ یہ ہماری اچھے دن شروع ہو گئے، اچھے دن شروع ہو گئے ہیں. سب کچھ ملنے کے بعد اگر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو پھر یہ اچھے دن نہیں ہے. ایسا مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب جناب والا ہم صبح سے لے کے شام تک 12,000 روپے یا 20,000 روپے روزانہ کما لیتے ہیں. اگر یہ سب کمانے کے باوجود بھی اگر آپ کو فجر و ظہر و عصر و مغرب عشاء کی نماز کا موقع نہ ملے تو ویسے 20,000 روپے خطرے میں ہیں، ایسے 20,000 روپے خطرے میں ہیں. اور اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں اور فجر و ظہر و عصر و مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اللہ اس سو میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ آگے چل کے یہ سو زندگی بھر کی کمائی پہ بھاری پڑے. سب کام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، ساری توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب جس کو آدمی کو جب خدا کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، آدمی جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو اچھی زندگی ملتی ہے، ایسی زندگی ملتی ہے، ایسی زندگی ملتی ہے جب بندہ مومن اپنے شب و روز اپنے رب کی یاد کو اپنے رب کی یاد میں منانے میں لگا دیتا ہے. وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا نام لے کے اٹھتا ہے، شام کو سوتا ہے تو خدا کا نام لے کے سوتا ہے. وہ اپنی زندگی کو رب کے نام پہ فنا کر دیتا ہے. کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، کسی سے روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ اگر دلجوئی بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر بھلائی کا کام کر رہا ہے، بدلے کی امید اس سے نہیں رکھتا ہے بلکہ بدلے کی امید اگر وہ اللہ سے رکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ انسان دھوکہ دے سکتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہوں، وقت آنے میں یہ میرے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اللہ جو دعویٰ دینے سے پاک ہے. پروردگار عالم کے ساتھ ایسا رویہ انسان کا ہو جائے گا، یہ سوچ لے گا ہم جب کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، مریں گے تو اللہ کے لیے مریں گے، جیئیں گے تو اللہ کے لیے مریں گے. جب بندے مومن کی یہ سوچ ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے ناموں کو ایسا زندہ رکھتا ہے، ایسا زندہ رکھتا ہے. وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی خدا ان کے ناموں کو چمکا دیتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی خدا ان کے ناموں کو چمکاتا رہتا ہے. دیکھو کبھی اپنے کسی بندے کو صدیق اکبر بنا کے چمکاتا ہے، کسی بندے کو فاروق اعظم بنا کے چمکاتا ہے، کسی بندے کو عثمان غنی بنا کے چمکاتا ہے، کسی بندے کو مولا علی بنا کے چمکاتا ہے، کسی بندے کو شہید اعظم بنا کے چمکاتا ہے، کسی بندے کو امام اعظم بنا کے چمکاتا ہے، اور کسی بندے کو غوث اعظم بنا کے چمکاتا ہے، کسی بندے کو سبحان الہند بنا کے چمکاتا ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جب وہ چاہتا ہے تو پھر اللہ جیسے بندے کو اعلیٰ حضرت بھی بنا کے چمکاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، سروران اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے اچھی زندگی. یہ لوگ دنیا میں بھی رہے اور ایسے رہے کہ جب تک دنیا میں رہے تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بلند کیا. جب دنیا سے چلے گئے ہیں کوئی معمولی بات ہے بھیا، 800-900 سال ہو گئے غوث اعظم کو گئے ہوئے، تمہارے کون سے رشتہ دار لگتے تھے غوث پاک؟ تمہارا کیا کھایا غوث پاک نے، تم نے کیا کھایا غوث پاک کا؟ صحیح بات ہے. لیکن 11ویں کا مہینہ آتا
جواب آتے ہو کیوں؟ کہ تم نہیں جواب آتے بلکہ اللہ تم سے جواب۔ کیا کرا غوث اعظم نے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی۔ سمجھے مطلب اس کا؟ 40 سال عشاء کے وضو سے کس کی نماز؟ فجر کی نماز۔ اب یہ بتاؤ کہ ان 40 سالوں میں ٹھنڈ بھی آتی ہوگی، گرمی بھی آتی ہوگی، یعنی ایک سال میں ٹھنڈ بھی آتی ہے اور گرمی بھی آتی ہے، اور جاڑوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے نہیں، کیونکہ آدمی جب لیٹتا ہے تو پھر سونے کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سمجھا مطلب اس کا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی ان کے ناموں کو بلند کرتا ہے، اور مرنے کے بعد جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو بلند کرتا ہے۔ انگریز جب ہندوستان چھوڑ کے گئے تھے تو انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب دیکھی ہیں، 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب دیکھی ہے۔ انگریز کی بولی ہے، مسلمان کی بولی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہندوستان میں 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب دیکھی ہیں۔ ایک ان میں سے چیز اس نے یہ بتائی کہ اجمیر میں ایک درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی کی، مسلمانوں کے بابا ہیں، وہ ان کو غریب نواز کہتے ہیں۔ حیرت ہے، انگریز کی بولی کہتا ہے کہ حیرت ہے ہمیں اس بات پر کہ آدمی اگر زندگی میں تو حکومت کرتا ہے لیکن اجمیر میں ایک درگاہ ایسی ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی پورے ہندوستان میں حکومت کرتا ہے۔ تو یہ دبدبہ، یہ حکومت یہ کس نے دی؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ آپ اچھے کام کیجئے اور اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھیے، ایمان آپ کا بہک نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے، آپ اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھیے، اللہ آپ کو صلہ ایسا دے گا فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ آپ کو اچھی زندگی دے گا، دنیا میں بھی آپ کو اللہ اچھی زندگی دے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ آپ کو اچھی زندگی دے گا۔ دنیا بھی آپ کی چین سے کٹ جائے گی، سکون سے کٹ جائے گی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کو چین ملے گا۔ جناب والا، آپ اپنا اوڑھنا بچھونا، جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا سب ایسا کرو کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرو۔ اگر کھاؤ تب بھی اللہ کے لیے، پیو تب بھی اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرو تب بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تب بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرو تب بھی اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکو تب بھی اللہ کے لیے۔ ہر کام آپ کا مقصد جو بھی ہے، جو بھی کام ہونا چاہیے اس مقصد میں آپ کی رضا اللہ ہی کی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ اپنے رب کو منانے کے لیے کرنا ہے۔ میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، دنیا چند دن کی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ میرا پتہ نہ آپ کا پتہ کون جیا کون مرا، ہر آنے والے کو دنیا سے جانا ہے۔ اپنے آپ کو، ہم لوگوں کو اپنے آپ سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب زندگی جیسی بھی گزری، جس حال میں بھی گزری، گناہوں میں گزری، وما ابرئ نفسی، ہم اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ بے شک نفس جو ہوتا ہے برائیوں کی طرف بلاتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے پہ رحم کرتا ہے کوئی بچتا ہے۔ آپ کا رب بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ آپ کا نفس آپ کو گناہوں کی طرف بلائے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی برا کام ہو جائے، آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت فاحشہ ایک جنگل میں جا رہی تھی، اس کو راستے میں پیاس لگی، پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچی، اس نے دیکھا کہ برابر میں کتا کھڑا ہوا ہے، وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اب کتا ہے، کنویں میں جا نہیں سکتا، پانی پینا ہے، پیاس کیسے بجھائے گا؟ ایک بدکار فاحشہ عورت، اس نے اپنے پیر کا موزہ نکالا، کسی چیز سے اس موزے کو باندھ کے کنویں میں ڈال دیا،
اور اس موزے کو کنویں میں ڈالنے کے بعد جب اس نے اس موزے کو نکالا تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی جو ہے موزے میں جذب ہو جائے گا. کپڑا جو ہوتا ہے پانی کو سوس لیتا ہے. اس کا موزہ اس نے موزے کو بھگایا باہر نکالا تو اس نے اس موزے کو کتے کے منہ میں نہ چھوڑ دیا. ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا, کتے کی پیاس بجھ گئی, کتا چلا گیا. بدکار فاحشہ عورت اللہ تعالیٰ کو اس کی یادہ پسند آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ تو ایک بہانہ تلاش کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں دعا کیجیے, وہ 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے بنائے ہیں. کتنے حصے؟ 100 حصے بنائے اللہ نے محبت کے, جس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں, ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. جو حصہ دنیا میں آیا اسی محبت کے حصے سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے, بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے, شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. یہی محبت کا حصہ جو ہے 100واں حصہ 99 حصہ اللہ کے پاس ہے. ایک حصہ صرف دنیا میں آیا ہے, ایک حصہ صرف دنیا میں وہ ماں جس کا ایک لوتا اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو وہ ماں بے چین ہو جاتی ہے, تڑپ جاتی ہے. اگر گھر میں کھانے والے 4 اور روٹیاں 3 ہوں تو ماں تو کہتی ہے کہ میرے بعد بھوک ہے. روٹیاں اگر 3 گھر میں کھانے والے 4 موجود ہوں تو ماں ہی کہتی ہے کہ مجھے آج بھوک رہی ہے. 1 گھنٹے کے لیے اگر ماں کا اکلوتا اس کے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے, تڑپ جاتی ہے, بلک جاتی ہے. ٹھنڈ کے دنوں میں بچہ اگر بستر سے پیشاب کر لے تو یہ ماں کا ہی کلیجہ ہوتا ہے کہ پوری رات اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے اور خود بھیگے ہوئے بستر پہ لیٹ جاتی ہے. یہ اسی محبت کا 100واں حصہ, یہ اسی حصے سے بنا سا معاملہ. لیکن جس ذات کے پاس 99 حصے موجود ہوں وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ 70 ماہ سے بھی زیادہ ہم اور آپ سے محبت کرتا ہے. تو اس کی محبت کا حق ادا کرو. اس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد دیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آؤ, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, جھکو, اس سے معافی مانگو, اس کی عبادت کرو. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ بھی عبادت ہے کہ آپ حلال کمائیں گے, یہ بھی عبادت ہے. حلال کمائی آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے, یہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کا حق ادا کریں گے, یہ بھی عبادت ہے. بیوی کا حق ادا کریں گے, یہ بھی عبادت ہے. اولاد کا حق ادا کریں گے, یہ بھی عبادت ہے. بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ماں باپ کی تعظیم کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ماں باپ کی تعظیم کرنے کا. اگر ہم بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کا حق ادا کرو. اگر ہم اولاد کے اوپر نرمی برت رہے ہیں, اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں, تو یہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. بس ہر بات میں, ہر چیز میں اللہ کی رضا آپ کے لیے شامل حال ہونا چاہیے. پھر زندگی کے جلوے دیکھیں, زندگی کی بہاریں دیکھیں. اس دنیا میں بھی اللہ آپ کو سکون دے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ آپ کو سکون دے گا. وہ بڑی مشہور حکایت نہیں ہے کہ اللہ والے تھے, انہوں نے کیا کرا, انہوں نے کھیر بنائی اور کھیر بنا کے اپنے مرید سے کہنے لگے کہ دریا کے پار جاؤ, وہاں پہ ہمارے ساتھی ہوں گے, ان کو یہ کھیر دے کے آؤ. انہوں نے کافی ٹائم سے کھایا نہیں, تو مرید کہنے لگے کہ حضور میں دریا کے پار کیسے جاؤں گا, راستے میں تو دریا پڑتی ہے, اور پار کرنے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے, ناؤ بھی نہیں, دریا کیسے پار کروں گا. تو پیر صاحب کہنے لگے اس دریا سے جا کے یہ کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے کبھی کسی عورت کو چھوا بھی نہیں. تو مرید صاحب کہنے لگے عجیب معاملہ, حضرت کے بچے بھی حضرت مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بلوا رہے ہیں, لیکن ادب خاموش, کچھ نہیں بولی, چلے گئے. دریا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے وہ دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے کبھی کسی عورت کو چھوا بھی نہیں ہے. دریا کا نے اتنی بات سنی اور دریا نے بیچ میں سے راستہ دے دیا, مرید صاحب کھیر کی ٹوکری لے کے دریا پار کر کے فلا دوسری طرف پہنچے تو دیکھا ہے جھوپڑی میں ایک بہت سوکھے ساکھے بڈھن بیٹھے ہوئے ہیں.
انہوں نے سامنے کھیر کی ٹوکری رکھی، انہوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کھیر کی ٹوکری صفا کر دی پوری۔ صاف کرنے کے بعد مرید صاحب جو ہے وہ ٹوکری لے کے چلے تو وہ کہنے لگے کہ میں ادھر سے تو یہ کہہ کے آ گیا تھا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں، اب ادھر سے کیسے جاؤں گا؟ تو وہ ان سے کہنے لگے کہ میں دریا کیسے پار کروں گا، کوئی چیز بتائیے، کوئی ذریعہ بتائیے، دریا کیسے پار کروں؟ تو وہ کہنے لگے تم ادھر سے کیسے آئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے میں ادھر سے تو ایسے آیا تھا کہ میرے پیر صاحب نے یہ کہلوا کے بھیجا تھا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا جس نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں۔ تو وہ یہ کہنے لگے اچھا تم اب دریا سے جا کے یہ کہہ دینا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو وہ صاحب ہے ان کا دماغ چکرا گیا، وہ کہنے لگے پوری کھیر کی ٹوکری تو میرے سامنے صاف کریے، اور پھر مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ کھایا نہیں ہے۔ بھیا خاموش، ادب۔ چلے آئے دریا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اور دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ کھایا نہیں ہے۔ دریا کا اتنا سننا تھا، دریا نے راستہ دے دیا اور راستے کے پار پہنچ کے پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ اب مرید صاحب جو ہے وہ گمسم رہنے لگے، بات تو بھائی گمسم رہنے والی تو ہے۔ پیر جی نے یہ کہلوا کے بھیجا تھا کہ کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں ہے، حالانکہ حضرت کے بچے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہلوا کے بھیجا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کبھی کھایا نہیں ہے، پوری کھیر کی ٹوکری میرے سامنے کھائی۔ ادب کے مارے پوچھ نہیں پا رہے تھے، لیکن ذہن میں ٹینشن رہتی تھی۔ کافی دنوں کے بعد پیر صاحب بول ہی گئے، انہوں نے کیا معاملہ ہے، تم بڑے دنوں سے خاموش رہتے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگے حضور پریشانی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی چبھ رہی ہے کافی ٹائم سے۔ بولے کیا؟ بولے آپ نے جو کھیر بنا کے بھیجی تھی۔ بولے ہاں۔ بولے آپ نے تو یہ کہلوا کے بھیج دیا تھا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے اپنی زندگی میں کسی عورت کو چھوا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہلوا کے بھیج دیا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ کھایا نہیں ہے، حالانکہ بچے تو آپ کے بھی موجود ہیں، اب پوری کھیر کی ٹوکری تو میرے سامنے کھائی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پیر صاحب کہنے لگے بات دونوں ہی صحیح ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورت کو صرف اپنے نفس کے لیے نہیں چھوا ہے، بلکہ ہم نے اس کو اس لیے چھوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیویوں کا حق ادا کرو، اور انہوں نے یہ کہلوا کے بھیجا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ کھایا نہیں ہے، اس لیے کہلوا کے بھیجا ہے۔ وہ کھاتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں کھاتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے تو کم سے کم اللہ کی عبادت تو کر سکیں گے۔ وہ کھاتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، ہر کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل حال رہنا چاہیے۔ جو بھی کام کرو میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر آپ کا مقصد رضا الہی ہو جائے گا تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ رب فرماتا ہے کہ اچھے کام کرو، اچھی زندگی پاؤ گے، لیکن شرط ہے کہ آپ ایمان والے بنو، ہے نہیں؟ ایمان والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی دے گا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو بہت سارا مال و دولت مل جائے، آپ کو جناب والا رہنے کے لیے بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں مل جائیں، گھومنے کے لیے بڑے بڑے اچھے گاڑیاں مل جائیں، اچھے اچھے کھانے آپ کو کھانے کے لیے مل جائیں، اچھے اچھے کپڑے آپ کو پہننے مل جائیں، لیکن اگر آپ کو اللہ کی یاد نہ آئے تو ڈرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال و دولت دیا ہے یہ اس لیے نہیں اچھی چیزیں نہیں، مگر آپ کو یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی خدا کی یاد نہ آئے تو یہ پھر آپ کی اچھی زندگی نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ کو خدا کی یاد آتی رہے تب یہ اچھی زندگی ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہوگی کہ یہ سب کچھ ملتا بھی رہے لیکن ساتھ میں آپ پانچوں وقت کے نمازی بنیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالداری بھی دے لیکن ساتھ میں یہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ ایسی مالداری دے جو تیرے راستے سے ہٹا نہ دے، بلکہ ایسی مالداری دے جو تیرے راستے سے اور لگا دے۔ دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگ لو۔ ہاں، مالداری مانگا کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ خوب مالدار کر دے، کوئی بری چیز نہیں مالداری، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا مال دے جو تیری یاد سے غافل نہ کر دے، بلکہ ایسا مال دے جو تیری یاد کے اور قریب کر دے۔ وہ مال ملے جو اللہ کے راستے سے ہٹا دے تو معاملہ غلط ہے، اور ایسا مال ملے کہ جو اللہ کی یاد کو گھٹائے نہیں بلکہ اور بڑھا دے
اللہ کی یاد کو اور بڑھا دے تو وہ فائدے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی دے دے، اپنی پہچان دے دے، اپنا یاد کرنے کا، اپنا نام کا، اپنے ذکر کرنے کا موقع دے دے۔ یہ اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ جلائے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اچھے کام کرو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ ہوں ایمان والے۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔